السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیں ساتھیوں، جن لوگوں نے استادوں پر بہتان باندھا، حویلہ کیا، پروپوگنڈا کیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کیا کیا کچھ بنا دیا استاد محترم کو، آج وہی جو پروپوگنڈا کرنے والے، حویلہ کرنے والے، اس بات پر وہ خود آ چکے ہیں کہ یقیناً جو یزید ہے یہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں، ان کے دور خلافت میں اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، یہ بالکل پاک صاف تھا، مطلب یہ خراب اور برا بھی نہیں تھا۔ اور بعد میں جب بادشاہ بنا تو پھر اس کے اندر کچھ خرافات آئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ لوگ اب خود ان چیز کو مان گئے، یہی استاد محترم نے فرمایا تھا، مگر اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے اب حق اگلوایا، اور اب یہ یقین کیجئے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ دے بارے گل کر دے، جدو حضرت معاویہ بنایا اسے یا علماء دے جڑے وہ واقف نے فرمایا یا آپ نو دی خبر نہیں سی یہ عیب ہے نے، تو یا اس لیے عیب ہے ہی نہیں سن، جدو بادشاہ بنیا تو پھر عیب وہ دے اندر پیدا ہوئے نے اور انہیں بغیرتی شروع کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے کہتے ہیں اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، کوا اگر کسی کا راہبر بن جائے تو سیدھی راہبری ہلاکت کی طرف کرے گا، اور روڑی پہ لے جائے گا، کوڑے کے ڈھیر پہ لے جائے گا، کھڈوں میں لے جائے گا جہاں مردار پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے مسئلہ یزید بیان کیا، حضرت صاحب کی تجدید کا ایک شعبہ تھا، ہم نے پورا کر دیا بحمداللہ تعالی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے سے، اور امام تاج ابن سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح سیف المشہور سے۔ میرے دوستو، خدا پاک کی قدرت، اللہ پاک کا وعدہ حق کی مدد، ہماری بات حق تھی تو مرتبان بیچارہ دو جگہ پر اس نے خطاب حسین بکواس کیا ہے، آپ اس میں فرما رہے ہیں میری طرف اشارہ کر کے، وہ کہتا ہے معاویہ یزید کے بارے میں دو موقف ہیں، وہ کہہ رہا ہے، یہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے، ہم پیش کر رہے ہیں۔ یزید کے بارے میں دو موقف ہیں، ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے سامنے اس کے گناہ نہیں تھے، آپ کو علم نہیں تھا، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں یزید گناہگار ہی نہیں تھا، فاسق فاجر بعد میں بنا ہے، اپنے دور میں بنا ہے۔ یزید حضرت معاویہ کے دور میں فاسق و فاجر ہی نہیں تھا، یہ علماء کا دوسرا موقف ہے۔ یہ دیکھو حضرت بھونک رہے ہیں، سنیں۔ حضرت معاویہ دے بارے گل کر دے، جدو حضرت معاویہ بنایا اسے یا علماء دے جڑے وہ واقف نے فرمایا یا آپ نو دی خبر نہیں سی یہ عیب ہے نے، تو یا اس لیے عیب ہے ہی نہیں سن، جدو بادشاہ بنیا تو پھر عیب وہ دے اندر پیدا ہوئے نے اور انہیں بغیرتی شروع کی تھی۔ اور لاکھ لعنت ہے دوبرے دب والے، تمہارے پیدا ہونے پر لعنت ہو۔ یہی کچھ میں نے کہا تو یزیدی بن گیا۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کے دور میں وہ گناہگاری کب تھا، فاسقی نہیں تھا، تو میں تو اور بڑوی کہا میں تو بن گیا کون، یزیدی۔ اب کنجر تو حسینی گرا، خدا کی لعنت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر جنگ ہو رہی ہے وہ خود اپنے منہ سے مان کر بیٹھ جانا۔ ہاں 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 ہاں، وہ ایک بڑوی کا ہے، وہ حمار اہل سنت اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، مجھے وہ کہتا ہے شکل حماری بتا کیسی ہے، میں نے کہا تیری بالکل اپنی شکل شیشے میں دیکھ لے، اگر حمار کہتے ہیں گدھے کو، اگر بالکل گدھا تو نہ نظر آئے تو پھر کہنا۔ تو وہ حمار اہل سنت جو ہے، انہوں نے 3 سکوں پر، میں نے 3 سکوں والی روایت پیش کی تو اندھیر طوفان کھڑا کر دیا، بلے بلے، مختلف راوی، خدا نے ان پر لعنت ڈالی۔ تو اس نے اپنی کتاب میں، بلکہ اس نے کیا، یہ ساری دنیا میرے خلاف ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ، جتنے یعنی ان کے ملنے والے ہیں، تو دوبارہ منیر کتاب میں انہوں نے صاحب لکھ دیا اسی سند کو جس کو ہم نے پیش کیا، اس سند کو انہوں نے لکھ دیا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے، یہ سند اس پر خدا نے یہ لعنت ڈالی۔ ہمارے ساتھ جس مسئلے پر جھگڑا کیا ان کی قلم سے خدا نے لکھوا دیا
اور اس موٹے ڈھڈل یہ موٹے ڈھڈل گھر پر خدا نے ایسی لعنت ڈالی کہ اس کنجر کے منہ سے کا اللہ پاک نے نکلوا دیا کہ یزید حضرت معاویہ کے دور میں فاسق نہیں تھا. کوئی علماء کا ایک کا موقف ہے تو لاکھ لعنت ہے. کنجر کافر بننا تھا, یہودی کا کتا بننا تھا, تیرا گھر کا گھر ملعون بننا تھا. وہ بہوا تو حق کے مقابلے میں نہ آتا, ویسے ہی لعنت لے کر ادھر چلا جاتا. یہ لعنت کیوں لی؟ اب دیکھا خدا کیسے کرتا ہے. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یحق اللہ الحق ویبطل الباطل. اللہ فرماتا ہے حق کو حق بنانا, باطل کو باطل بنانا یہ میرا فرض ہے. اب کنجر وہ بغیرت, وہ حرامی جنس کس کو منہ دکھاؤ گے؟ خدا پاک کو. وہ کہے گا لعنت لے کر آئے, کیا ہے جو وہ کہتا تھا وہی تم کہہ بیٹھے. رسول اکرم کو دکھاؤ گے, امت مسلمہ کو دکھاؤ گے, ائمہ کرام کو دکھاؤ گے, کہ اپنے روحانی بابا یہودی کو دکھاؤ گے؟ کیا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے اتنی لعنتیں لے کر بیٹھے ہیں؟ چلو کچھ تو دے دے پیسہ, کچھ نہ کچھ تو دے دے. معلوم ہوا صاحبو نہ مسلمان ہے نہ علماء ہے. دین کی حفاظت, دین کی ذمہ داری, یہ تو بہت بڑا کام ہے. یہ بغیرت حرامی خود کو بھی بچانے کے قابل نہیں ہے. اب جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کتے کے بچے, منڈی احمد آباد میں یہ اس نے بکواس کی ہے. وہ منڈی والے بغیر تو کتے, اب کیا بنے گا حرامی. تم سامنے بیٹھے ہو, وہ کہہ رہا ہے یزید حضرت معاویہ کے دور میں گناہگاری نہیں تھا. لاکھ لعنت ہے. حضرت معاویہ دے بارے گل کردے, جدو حضرت معاویہ بنایا اسے یا علماء دے جڑے وہ واقف نے فرمایا یا آپ نو دی خبر نہیں سی یہ عیب ہے نے, تو یا اس لیے عیب ہے ہی نہیں سن. جدو بادشاہ بنیا تو پھر عیب وہ اندر پیدا ہوئے نے اور انہیں بغیرتی شروع کی. اور کتا اے موٹو بتا, اس موقع پر تجھے روح المعانی کیوں نظر آئی؟ وہ تو ہے بھی سید. وہ جو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یزید نے کلمہ ہی نہیں پڑھا رسول کا, ایمان ہی اس نے قبول کیا, یہ بات کیوں نہیں رکھی, کیوں نہیں بتائی لوگوں کو؟ معلوم ہوا کنجر تمہیں بھی پتہ ہے یہ بات غلط ہے, موقف دو ہی ہیں.